بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصور دوسرا عباسی بادشاہ تھا اور اس کے دربار میں ایک بہت بڑا طبیب تھا۔ اس نے ایک کتاب لکھی اور منصور کے ذریعے سے وہ کتاب امام جعفر صادق تک پہنچائی۔ کچھ دنوں کے بعد جب امام اور اس طبیب کا دربار میں آمنا سامنا ہوا تو اس طبیب نے کہا، آپ نے میری کتاب پڑھی ہے؟ امام نے فرمایا، ہمارا علم کتابی نہیں ہے بلکہ الہی ہے۔ اس نے کہا، آپ مجھے طب میڈیکل سائنس کے بارے میں بتائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے جد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ ہر مرض کی جڑ معدہ ہے، اور اگر غذا ٹھیک ہو تو کوئی مرض یہاں سے آگے ہی نہیں بڑھے گا، اور ہمیشہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ طبیب نے کہا، آپ بڑے عالم ہیں یا میں؟ امام نے فرمایا، تم بتاؤ کہ تم بڑے عالم ہو یا میں؟ اس نے کہا کہ طب میں تو میں بڑا عالم ہوں۔ امام نے کہا، اچھا تو پھر میرے ان سوالات کے جوابات دو۔ اللہ تعالیٰ نے سر پر بال کیوں رکھے ہیں اور پیشانی پہ بال کیوں نہیں رکھے؟ اور اگر پیشانی پہ بال نہیں رکھنے تھے تو یہ بھویں کیوں بنائی؟ آنکھوں پر پلکیں کیوں بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے پیشانی پر بل کیوں رکھے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے گھٹنوں کو مڑنے کے لیے آگے کی طرف ہی کیوں رکھا، پیچھے کیوں نہیں؟ اور آنکھوں کو بادامی شکل کا کیوں بنایا؟ ناک کو دونوں آنکھوں کے درمیان میں کیوں رکھا؟ ناک کے سوراخ نیچے کیوں رکھے؟ ناک میں بال کیوں ہوتے ہیں؟ امام یہ سوال پوچھتے جا رہے تھے اور ہر سوال کے جواب میں طبیب یہ کہتا تھا کہ مجھے علم نہیں۔ اور جب امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس طرح کے تمام سوالات اس طبیب سے پوچھ لیے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سر میں بال اس لیے رکھے ہیں کہ اگر سر پر بال نہ ہوتے تو آئل یعنی تیل سر میں پہنچ نہ پاتا۔ انہی بالوں کی جڑوں کی وجہ سے آئل سر میں پہنچتا ہے۔ اور پیشانی پر بال اس لیے نہیں رکھے کہ یہ بال آنکھوں پر گرتے رہتے، اور اس کے علاوہ پیشانی کو روشنی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں پر بھویں اس لیے بنائی تاکہ تیز روشنی سے انسان کی آنکھیں محفوظ رہیں۔ پلکیں اس لیے بنائیں تاکہ ہوا میں موجود دھول مٹی آنکھوں میں نہ جا سکے۔ پیشانی پر بل اس لیے رکھے تاکہ پسینہ ان بلوں سے ہوتا ہوا سائڈ پر چلا جائے اور آنکھوں میں نہ گرے۔ اللہ تعالیٰ نے گھٹنوں کو مڑنے کے لیے پیچھے اس لیے نہیں رکھا تاکہ انسان آسانی سے آگے چل سکے۔ آنکھوں کو بادامی اس لیے بنایا کہ اگر آنکھوں میں کچھ چلا جائے تو آسانی سے نکل آئے۔ ناک کو درمیان میں اس لیے رکھا تاکہ مناسب لگے اور روشنی دونوں حصوں کی طرف چلی جائے۔ ناک کے سوراخ نیچے اس لیے رکھے تاکہ رطوبت آرام سے باہر آ سکے، اور جیسے ہی کھانا منہ کے قریب آئے تو ناک اسے بآسانی سونگھ سکے۔ اور ناک میں بال اس لیے رکھے تاکہ ہوا میں موجود مٹی اور گرد فوراً اندر نہ چلی جائے۔ ان سوالات کے جواب سننے کے بعد اس طبیب کا غرور خاک بوس ہو چکا تھا، اور اس طبیب نے ادب کے افق سے پھوٹنے والی کرن بن کر امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کی شاگردی اختیار کرنا چاہتا ہوں۔